الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، حضرت مولانا سعید احمد خان تبلیغی جماعت کا ایک بڑی بزرگ تھی۔ مدینہ منورہ میں تبلیغ کا کام آپ کی سرپرستی میں ہوتا تھا۔ بڑی ولی اللہ آدمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی کرامات سے نوازا تھا۔ خواتین کے ایک بیان میں انہوں نے بعض فضائل بیان فرمائی تھی جو خواتین کے لیے عبادات میں شوق بڑھا دیتے ہیں اور نیک اعمال رغبت اور محبت کا سبب بنتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک نیک اعمال والی عورت 70 اولیاء سے بہتر ہے۔ ایک بری اعمال والی عورت 1000 بد اعمال مردوں سے بدتر ہے۔ ایک حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز غیر حاملہ عورت کی 80 رکعتوں سے بہتر ہے۔ عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ ایک ایک قطرے پر ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ شوہر جب گھر پریشان آئے اور اس کی بیوی اس کو مرحبا کہی اور تسلی دی تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو نصف جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو عورت اپنے بچوں کی رونے کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکے، اللہ تعالیٰ اس کو 20 غلام آزاد کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجے اور خود گھر میں آداب کی رعایت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ عورت مرد سے 500 سال پہلے جنت میں جائے اور 70,000 فرشتوں اور جنت کی حوروں کی سردار ہوئی۔ اس عورت کو جنت میں غسل دیا جائے گا اور یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاوند کا انتظار کرے۔ جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہ سکی اور اپنے بچے کو آرام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت اپنی گائے بھینس وغیرہ کا دودھ بسم اللہ شریف پڑھ کر دھوئے تو جانور اس عورت کو دعائیں دیتا ہے۔ 11 نمبر، جو عورت بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈالتے ہیں۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھنے جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسے غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے اسی طرح غیر مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ جو عورت ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو، یعنی اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب بندہ سے حیا اٹھتی ہے تو پھر جو بھی کرتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ جو عورت نماز روزہ کی پابندی کرے، پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابعداری کرے، اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ 2 افراد کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہو، دوسرے وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو۔ جو عورت حاملہ ہو اس کی رات عبادت اور دین روزے میں شمار ہوتا ہے۔ جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے 70 سال کی نماز اور روزے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے ہر رگ کے درد پر ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت 40 دن کے اندر فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ جب بچہ رات کو روئے اور ماں بددعا دے بغیر دودھ پلائے تو اس کو 1 سال کی نمازوں اور روزوں کا ثواب عنایت کیا جاتا ہے۔ جب بچے کا دودھ پینے کا وقت پورا ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس عورت کو خوشخبری سناتا ہے، یہ عورت اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی۔ جب شوہر سفر سے واپس آئے اور عورت کھانا کھلائے اور اس دوران اس نے کوئی خیانت بھی نہ کی ہو تو اس عورت کو 12 سال کی نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو بھی عورت اپنے بدن شوہر کے ہاتھ پاؤں دبائے تو اس کو 7 تولے سونا صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ اگر شوہر کے کہنے پر دبائے تو 7 تولے چاندی خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس عورت کا خاوند اس پر راضی ہو اور مر جائے تو جنت اس پر واجب ہوگی۔ اپنی بیوی کو ایک مسئلہ سکھانا 80 سال کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جائیں گے، لیکن جس عورت نے حیا اور پردہ میں وقت گزارا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار خود کرائے گا۔